بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ بندہ ہنس کیوں رہا ہے؟ ہنس میں اس لیے رہا ہوں کہ جس موضوع کے اوپر میں نے بات کرنی ہے وہ اس موضوع کی تفصیلات کے بارے میں سوچ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے وزیر اطلاعات جو ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے عمران شفقت صاحب جو ہیں ان کے اوپر جناب ایک کیس کر دیا، ایک درخواست دے دی ہے انہوں نے ایف آئی اے کو، جو ان کا سائبر کرائم والے، اور ملتان میں درخواست دی ہے۔ یہ درخواست کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے اس درخواست کا، اور اس میں ہنسی والی کیا بات ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر جناب جو میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، ایک تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جناب یہ جو تھے نا کلزم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، بائیکاٹ کا اعلان اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں وہاں کیا انتشار پھیلے گا۔ ایک سیٹ کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، ایک ہلاکت بھی ہوئی ہے، لیکن وہ کسی اور وجہ سے، وہ الیکشن کا تنازع تھا، تصادم تھا وہاں پہ، لیکن ان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ جو انہوں نے کہا تھا جناب نکلیں گے نہیں لوگ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ جو نکلیں اس کا مطلب یہ کہ جو یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، اور لانگ مارچ کی کوشش بھی انہوں نے کی، وہ بھی ناکام ہوگی، لوگ نہیں جا رہے ساتھ ان کے، تو وہ سارا ان کا جو بیانیہ تھا وہ تو کیا۔ اچھا بہرحال اب وہاں جو ظاہر ہے میاں نواز شریف اگر خود وہاں گئے تھے، انہوں نے خطاب کیا ہے، اور پھر خطاب میں نے کہا کہ بہت عرصے بعد یہ ایک چلے گا، نواز شریف اصل اپنے لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آئے تھے، تو وہ ظاہر ہے ان کا اثر تو ہونا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جناب اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، نہ، ووٹ اب بھی نواز شریف کا ہے، پنجاب میں جہاں بھی ہے، کشمیر میں جہاں بھی ہے، ووٹ نواز شریف ہی کا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف بڑی اچھی حکومت کر رہا ہے یا فلاں بڑی اچھی حکومت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں پنجاب میں بہتر ہے ان کی حکومت جو ہے، یہاں کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ مانگے جا سکتے ہیں، لیکن باہر والے جو کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ 5% جو پیٹرول ہے اس کی قیمتوں میں، آئل کی قیمتوں میں کمی ہوئی، یہاں انہوں نے ڈیزل کی قیمتیں بنا دی ہیں اور پیٹرول کی قیمت سے تھوڑی سی کم کر دی ہے۔ یہ عجیب تماشا لگایا ہوا، روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے جناب۔ اچھا بہرحال لوگ بڑے تنگ نے یہ تو پیٹرول کا جڑا روزانہ والا انہوں نے ایک پنگا پا لیا ہوا۔ اچھا بہرحال وہاں جو اب تک کی خبریں آئی ہیں کہ جناب 13 حلقوں میں میرپور ڈویژن میں، یہ 3 مرحلوں میں وہاں الیکشن ہونے، پہلے مرحلے میں جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جناب اب تک جو فائنل ہوئے 9 سیٹوں کے اوپر، حلقوں کے اوپر جو ہے وہ فائنل رزلٹ آ گیا ہوا ہے، اور اس میں جناب مسلم لیگ نون کو ملی ہیں 6 نشستیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے جو بلاول بھٹو زرداری ہے بہت زبردست کمپین کی ہے انہوں نے بھی، تو ان کو ملی ابھی تک 3 نشستیں، اور جو نشستوں میں آتے ہیں نا آگے ہیں، اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ 13 میں سے جو مسلم لیگ نون ہے اس کی نشستیں 8 ہو سکتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو ہیں یہ 5 ہو سکتی ہیں، اس میں تھوڑا بہت اگر کر لیں تو 9-4 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بہرحال یہ باقی جو نا آزاد امیدوار، یہ وہ استحکام پارٹی اور گلگت بلتستان کی طرح جناب شاید وہ استحکام پاکستان علیم خان والی جو پارٹی ہے وہ لوگوں کو اندازہ ہے کس کی پارٹی ہے، تو وہاں جناب آزاد بندے وہاں استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے تھے جا کے، تو یہاں جناب ایسی کوئی صورتحال سردست نہیں نظر آ رہی ہے، تو جو مقابلہ ہے وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی ہے، اور جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور دوسرا جو گزشتہ روز میں نے ویلاگ کیا تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب ہائی کورٹس کے 19 ججوں کی جو منظوری دے رکھی ہے جوڈیشل کمیشن نے، تو صدر مملکت نے اس کی تصدیق نہیں کی ابھی تک، اور تاحال جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا جناب، اسلام آباد سے میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا 4:40 پہ اتوار والے دن، تو انہوں نے یہ کہا تھا جناب صدر مملکت نے اعتراض لگا کے سمری جو ہے وہ واپس بھیج دی ہے، اس کے قانونی پہلو اور کچھ ماضی کا احوال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو اب یہ خبر یہ ہے کہ ایوان صدر کی ایک اہم، وہ آپ کہہ لیں کہ ایک باخبر شخصیت کے ساتھ آج میرا رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب صدر مملکت نے کوئی اعتراض لگا کے سمری واپس نہیں کی، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا
کہ کچھ لوگ ہوں جو ماضی میں کسی نہ کسی انداز میں کرواتے رہے ہیں جناب پھڈے عدلیہ کے ساتھ، تو وہ جناب انہوں نے کوشش کی ہو. صدر مملکت کے کچھ مشیر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں، ان کی لیگل ٹیم میں کوئی کہہ لیں آپ کے جناب وہ صدر کو صحیح صائب مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوں. انہوں نے صدر سے یہ کہا ہوگا کہ جناب یہ جو ہے نا آبجیکشن لگا کے واپس کرنے والے پھڈے میں نہ پڑیں، کو پھر ایسا ہے کہ چیلنج ہو جائے گا، کوئی نیا مسئلہ بن جائے گا. تو آپ کے جو تحفظات ہیں ان تقرریوں کے حوالے سے وہ تو پہنچ گئے ہیں، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں. جناب یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اگر زیادہ آپ نے کرنا ہے، کوئی زیادہ غموں غصہ دکھانا ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ جناب اس کو واپس نہ کریں اور منظور بھی نہ کریں. تو 15 دن بعد یہ خود ہی، یعنی کہ 20 اور 21 جولائی کو یہ منظوری ہوئی تھی، تو جناب یہ 15 دن جب گزریں گے تو یہ خود ہی منظور شدہ تصور کی جائے گی آئین کے مطابق. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں. بہرحال ایک اور گروپ بھی ہے جو وکلا سیاست میں بڑے سرگرم لوگ ہیں، وہ صدر کے بھی بڑے قریب ہیں. تو ان کی طرف سے یہ مشورہ گیا کہ جناب آپ اس کو منظور کر کے معاملے کو نمٹائیں. لیکن اب سمری جو ہے اعتراض لگا کے واپس بھیجنے والی بات کوئی نہیں ہے. دو آپشنز ہیں، یا تو صدر جو ہے 15 دن انتظار کروائے، 15 دن بعد یہ خود ہی منظور شدہ تصور کی جائے گی اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اوکے جناب صدر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، واپس نہیں بھیجی. یا پھر 1-2 دن پہلے یا 1-2 دن بعد، اب جب میں بھی لاگ کروں اس کے بعد وہ صدر صاحب جو ہے اس کی منظوری دے دیں اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ وزارت قانون جاری کر دے گی اور پھر حلف ہو جائے گا، پھر وہ کام شروع کر دیں گے. اور اب آتے ہیں جناب جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے کام کیا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب لاڈ بھی ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں. ان کے ظاہر یہ فیملی ہی وہ تارڑ صاحب جو ہیں یہ رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں. تو قانون تو جناب ان کی رگوں میں دوڑنا چاہیے نا ان کو. لیکن انہوں نے جو ایک کام کیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کام ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ شاید ہوا ہے کہ جناب کسی وزیر نے یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا NCCIA سائبر کرائم کا FIA کا، اس میں ایک درخواست دی ہے عمران شفقت کے خلاف. اور وہ درخواست جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو یہ تارڑ صاحب نے درخواست دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 15 تاریخ کو یہ جو صاحب ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے جناب ویلاگ کی ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں میری منسٹری جو میری وزارت ہے اور میری ٹیم کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں بے بنیاد، جن کا کوئی وہ کہتے ہیں جناب سر پیری نہیں ہے، جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ، پتہ نہیں کیا کیا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے 2 کولیگز جو ہیں ان کے بارے میں ویلاگ کیا ہے عمران شفقت نے. اور وہ کولیگز کون ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے یہ بتا دو. یہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ملتان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو یہ درخواست دی FIA کے، وہ متعلقہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی کے لیے عمران شفقت کے خلاف ملتان میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جناب 24 تاریخ کو یہ عمران شفقت کو یہ نوٹس موصول ہوا تھا کہ جناب 27 تاریخ کو آپ صبح 10 بجے تشریف لیں. طلبی کے نوٹس میں یہ کچھ نہیں بتایا گیا تھا جناب یہ درخواست کس کی طرف سے ہے، الزامات کی تفصیلات کیا ہیں، کیوں بلایا جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے عمران شفقت کا ارادہ تھا یہ 24 تاریخ کو ہمارے علم میں تھا، اس پہ ہم نے ویلاگ نہیں کیا. ہم تو بولے پتہ تو کر لے نا وہ معاملہ کیا ہے، وہاں جائے، جا کے چیک کرے تفصیلات. لیکن وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی، تو انہوں نے جو تفتیشی تھے ان کو واٹس ایپ کر دیا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈیٹ دے دے میں آ جاؤں گا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو وکلا ہیں وہ بھیج دیے. وکیل کے ذریعے بھی جواب داخل کروایا جا سکتا ہے نا کہ تفصیلات لینے کے لیے. وہاں ان کی جو وکلا کی ٹیم تھی وہ ملتان جو ہے وسن روڈ پہ میرے خیال دفتر ہے، وہاں پہ جناب پہنچ گئی ان کے دفتر. تو وہاں جناب وہ بیٹھے رہے شام 5 بجے تک. نہ ڈائریکٹر صاحب جناب وہاں دفتر میں آئے اس وقت موجود تھے بقول ان کے وکلا کے، اور نہ ہی تفتیشی صاحب جناب وہاں موجود تھے. وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. بہرحال یہ ہو گیا کہ جناب وہ جو شکایت تھی وہ پتہ چل گیا جناب وہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے ان کی وہ شکایت ہے جس کے اوپر جناب یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اب یہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وزیر صاحب خود جو ہیں یہ شکایت کنندہ بنے.
کسی بندے کے خلاف، کسی صحافی کے خلاف اگر کہہ رہے ہیں کہ جب میری وزارت اور میری ٹیم کے حوالے سے کوئی باتیں کی تو ٹیم کے کسی بندے کو کہہ دیتے جناب یہ آپ مقدمہ درج کریں اس کے اوپر جو شکایت جو ہے وہ درج کروائیں۔ اب جو مقدمہ ہے اس کی جو درخواست ہے وہ ایک مرتفر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر، تو اس درخواست میں کوئی بھی ایسا جس کو کہتے ہیں نا کگنیزیبل افینس جو ہے، قابل دستاندازی جرم بنتا ہی نہیں۔ ایف آئی آر تو تب درج ہوگی نا اگر قابل دستاندازی جرم بن رہا، وہ بن نہیں رہا تو یہ درخواست پھر کیوں دی گئی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی دوسرے فریق کو کہنے کا خجل خراب کرنا ہوئے تو پھر اس کے خلاف یا تو دور دراز علاقوں میں مقدمات درج کروائے جاتے ہیں یا پھر دور دراز مقدمات کی عدالتوں میں استغاثے فائل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ملتان کا جو ایف آئی اے یہ این سی سی آئی ہے، اس کے پاس اس کی جوڈکشن کیسے بنتی ہے، یہ حیران ہوں میں۔ یا تو یہ اسلام آباد، یہ جو وزیر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں اسلام آباد میں تھا اور میں نے یہ ویلاگ سنا اسلام آباد میں، تو اسلام آباد میں درخواست دے دیتے، یا پھر یہ لاہور، کیونکہ یہ ویلاگ جو ہے عمران شفقت نے کیا یہ لاہور سے کیا ہے، تو لاہور جو ہے یہاں بھی تو دفتر ہے نا ایف آئی اے کے، تو یہاں انہوں نے درخواست کیوں نہیں دی این سی سی آئی اے میں؟ تو اس سے تو یہی لگتا ہاں ایک اور صاحب ہے جنہوں نے عمران شفقت کے ویلاگ میں ایک اور ویلاگ کڑکا دیا، وہ بھی ہمارے صحافی دوست، ان کے خلاف فیصلہ آباد میں یہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے، درخواست دے دی گئی ہے جناب، یہی والا معاملہ اٹھا دیا گیا جناب، یہ بڑا ظلم ہو گیا جناب یہاں تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو آپ کی ٹیم ہے اس کی کارکردگی کتنی کالا ہے یار، اس کے اوپر تنقید کیوں نہ کی جائے؟ اور یار وہ جو 9 مئی کا بیانیہ ہے اس کو تو یار اتنا طاقتور بیانیہ 9 مئی والا جو فوج کے اوپر حملہ کیا منظم سازش کے تحت، وہ تو آپ لوگوں کا ذہن تبدیل نہیں کر سکے، وہ بیانیہ تو لوگوں تک پہنچا نہیں سکے آپ، تو کیا لیگل ٹیم، وہ کیا ٹیم ہے آپ کی جناب، کیا کام کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اور حکومت کی کس حد تک یہ کہہ لیں آپ کہ وکالت کرنے میں یا حکومت کے اقدامات کو پذیرائی کے لیے، عوام کی پذیرائی کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اگر نوازا ہے تو جناب وہ جو روزانہ ان کی منجی ٹھوکتے ہیں نا، وہ اگر کوئی نوکری سے فارغ ہو جاتا ہے اسے گھر جا کے نوکری دے کے آتا ہے جیسا آبان جو ہے، تو پھر تنقید بنتی تو ہے، تنقید انہوں نے نہیں ہوئی تو وہ میں نے وہ ویلاگ جو انہوں نے اس کا وہ دیا ہوا لنک شنک دیا ہوا، لیکن وہ لنک شنک کھلتا نہیں ہے، وہ والا نہیں کھلتا۔ دوسرا جو انہوں نے کہا جناب میرے جو کولیگز ہیں ان کے بارے میں عمران شفقت نے یہ کیا ہے، پہلی بات تو سوری میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پہلے میں کمپلیٹ کر لوں، جو ملتان میں انہوں نے کیا تھا اس سے جو ہے یہ تاثر یہ لیا جاتا ہے، عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اگر دور دراز علاقے میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ جو ہے وہ درج کروایا جاتا ہے تو اس کا مقصد قانونی کارروائی سے زیادہ فریق ثانی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ اب ملتان میں جا کے اگر انہوں نے یہ کر دیا ہے، درخواست دے دی، اور ملتان والوں نے اب طلب بھی کر لیا عمران شفقت کو 5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچیں گے، صبح 10 بجے پہنچنا ہے، اس کا مطلب کہ رات کو 4 بجے وہ جناب نکلیں گے گھر سے، پھر وہاں پہنچیں گے، پھر وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جناب یہ یہاں لاہور میں اگر ہو تو میرے جیسے کئی لوگ پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ، وکلا کی ٹیم پہنچ جائے گی ان کے ساتھ، وہاں جو ہے وہ تو ایک اجنبی علاقہ ہوگا، وہاں اجنبی لوگ ہوں گے جو اگر ان کے عمران شفقت کے مداح بھی ہوں گے وہاں پہ، تو وہ بھی عمران شفقت کے لیے تو اجنبی ہوں گے نا، تو وہاں یعنی یہ ایک اجنبی ماحول میں وہ ڈرانا شرانا آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے نا کہ ان کو لاہور اور جو وہاں اسلام آباد کی جو این سی سی آئی اے کی ٹیم ہے سائبر کرائم والوں کی، تو اس پہ یا تو اعتماد نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملتان سے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو ملتان والوں کو کہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملتان میں وہ کاروائی شروع کیسے ہو سکتی ہے، یا جو میں نے عرض کیا نا کہ اس میں قابل دستاندازی جرم بنتے ہی نہیں ہے، جو درخواست دی ہے انہوں نے اس میں یہ بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ انہوں نے ملتان میں درخواست کیوں دی ہے، یا تو یہ کہتے ہیں میں ملتان کے دورے پہ تھا تو مجھے کسی نے بھیجا، تو میں نے ملتان میں آپ کی جوڈکشن کے اندر یہ ویڈیو سنی ہے اور ویڈیو دیکھی ہے، اور میرے خیال میں یہ جرم ہے، تو آپ اس کی انکوائری کریں کہ جناب یہ کیوں کیا ہے عمران شفقت نے۔
تو ایسی تو بات ہی کوئی نہیں لکھی ہوئی، جو تو سیدھی سیدھی ایک درخواست جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے. تو یہ جوڈکشن بنتی ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے 179، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے سی آر پی سی کی ضابطہ فوجداری کی جو یہ دفعہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جناب یہ ایک تو یہ ہے نا جو میں نے کہا کہ اس کی حدود کے اندر جرم کی وقوع پذیری ضروری ہے. یا تو وہ لاہور والے جو ہیں ان کی جوڈکشن بنتی ہے، یا پھر یہ اسلام آباد جہاں جے ہوتے ہیں ان کی جوڈکشن بنتی ہے، اور وہاں بھی اس صورت میں بنتی ہے کہ نا وہاں انہوں نے سنا ہے. اب ملتان کی جوڈکشن تو بنتی ہی نہیں، ملتان والے نہ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں کی عدالتوں میں یہ مقدمہ چل سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو جرم ہوا ہی نہیں، درخواست بتا ہی نہیں رہی کہ وہاں جرم ہوا ہے. ایک بات ہوگی. اور دوسرا اس حوالے سے کئی ایک ججمنٹس ہیں، اس میں جو ارشد شریف ورسز فیڈریشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے PLD 2025 اسلام آباد 177، اس میں یہ اصول جو ہے یہ طے کیا جا چکا ہوا ہے کہ، اور اسی طرح جواد خان ورسز دی اسٹیٹ ETC 2023 کا یہ کیس ہے، اور پھر شیراز خان ورسز اسٹیٹ 2021 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 3627، اور پھر محمد ورسز اسٹیٹ PLD 2026 کا کیس ہے، تازہ کیس ہے اسلام آباد 135۔ تو بھائی میرے یہ بغیر جوڈکشن کے آپ یہ کاروائی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران شفقت نے جو ویلاگ کیا ہے، انہوں نے جو وزراء کے حوالے سے، جو وہ کہتے ہیں میرے کولیگز کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا تھا اپنے ویلاگ میں، جو ویلاگ کا ان کا مرکزی خیال تھا وہ انہوں نے لیا تھا فیصل واڈا صاحب کے جو بیانات تھے. فیصل واڈا ایک تو وہ تھا نا جو آٹو موبائل جو ہے پالیسی میں تبدیلی والا معاملہ، اس میں بڑا شور مچایا تھا اس نے، فیصل واڈا نے، کہ کچھ جناب کوئی ایسے لوگ ہیں مافیا شافیا کس طرح کی باتیں شاتیں اس نے کی تھی نا فیصل واڈا نے. اور دوسرا اس نے جناب یہ ایک انٹرویو دیا تھا مہر بخاری کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جناب یہ بیوروکریٹس کو منسٹر بنا کر حکومت چلائی جا رہی ہے، وزارتوں میں اربوں روپے کے کرپشن کے بازار مافیا کے ذریعے کھول رہے ہیں. یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ انہوں نے کی تھی. تو انہوں نے یہ اسی کے حوالے سے بات کی ہے. یہ ذرا سن لیں فیصل واڈا کا انہوں نے کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے. بہرحال ایک کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. تو وہ جو آٹو موبائل والا مدعا اٹھایا تھا انہوں نے اٹھایا تھا فیصل واڈا صاحب نے، تو وہ انہی سے متعلق تھا. پھر فیصل واڈا نے حامد میر کے پروگرام میں بھی اسی نوعیت کی باتیں کی تھی، اور انہوں نے کہا جناب یہ جو نیب زدہ ہیں، FI زدہ ہیں، مفرور، اشتہاری، چور چکے، ٹھگ، جن کی اولادیں چوری کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا جناب کسی حکومتی آدمی کا بیٹا دبا کر چوری کر رہے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کی. تو اس کے اوپر جو عمران شفقت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اسلام آباد میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور تسلسل کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو عمران شفقت ہے، یہ جو وہاں سنی سنائی باتیں ہیں، وہ دکاندار، سیلز مین، یا وہ جو جوتی پالش کرنے والا، ان کی باتوں سے تو وہ نہیں نا یہ مطلب کر سکتے. وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ وہاں اسلام آباد ان دنوں گئے تھے پچھلے دنوں میں، تو ظاہر ہے وہ جو اقتدار کے ایوانوں کے قریب لوگ ہیں، جن کے کان ادھر لگے ہوتے ہیں، آنکھیں ادھر لگی ہوتی ہیں، دھیان ادھر ہوتا ہے، وہاں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی جو فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں. تو انہوں نے فیصل واڈا نے کہہ رہے ہیں حکومتی آدمی کا بیٹا چوری کر رہا ہے، تو عمران شفقت نے جو وہ ہے نا ان کے کابینہ کے 2 رکن، ان کا نام نہیں لیا. لیکن یہ جو بیٹے والی بات ہے یہ اس نے کہہ دیا جناب یہ جو سلیمان شہباز کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ اچھا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب یہ کرپشن، اس نے کہا کہ جناب یہ حلا لالا، یہ انہوں نے عمران شفقت نے کہا جناب حلا لالا مچائی ہوئی. حلا لالا یہ بھی ہو سکتا ہے جناب دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے، یہ مطلب کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے یہ مطلب کیسے نکال لیا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں میرے کولیگز کے بارے میں، کابینہ کے جو کولیگز ہیں، رفقا کار ہیں، ان کے بارے میں عمران شفقت نے بات کی ہے. تو جناب رفقا کار کہاں سوئے پڑے ہیں؟ وہ خود پٹیشنر کیوں نہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں کمپلیننٹ بنے؟ وہ اس کا مطلب یہ کہ عمران شفقت نے جو کہا ہے کہ جو 2 غیر سیاسی چہرے
सब वज़रा पर भारी। वो जो ये कह रहा है, फैसल वाडा ने कह रहा है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, उनको मशहूर वज़ीर बना दिया हुआ है, वो वाली बात है। तो वो, इसका मतलब वो वाक़यातन इतने भारी हैं कि एक उनका वज़ीर इत्तलात जो है वो कंप्लेनेंट बना है। हालांकि वज़ीर इत्तलात का क्या काम होता है? वज़ीर इत्तलात का मीडिया को मैनेज करना काम होता है, सहाफ़ियों तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचाना होता है, सहाफ़ियों को कायल करना होता है, जो मुखालिफ दलाइल रखते हैं सहाफ़ी, उनको दलाइल से बताना होता है कि नहीं सर आप जो बात कर रहे हैं गलत है। अब या तो ये है ना कि जो अता तारड़ साहब हैं, ये वाकिफ ना हो इमरान खान से, पहले कभी इनकी बात ना होती हो, कभी मुलाकात ना होती हो, तो ये डायरेक्ट फोन उठाते अगर नेक नीयती थी तो। इसका मतलब ये है कि वो जो ताकतवर हैं, उनकी ताकत जो है उनके सामने अताउल्लाह तारड़ साहब भी बेबस। मुझे तो यही लग रहा है, ये कोई मैं खबर नहीं दे रहा, मैं अपना एक तजज़िया पेश कर रहा हूं कि अब ये। अच्छा, वैसे एक बात ये भी है कि उस विलाग में अताउल्लाह तारड़ की तारीफ की हुई है इमरान शफकत ने, उस विलाग में, और इमरान शफकत ने अपने एक्स अकाउंट पे वो पोस्ट भी कर दिया है। अगर वो पूरा सुना है, पूरी लीगल टीम ने सुना है, उसमें कोई ऐसा वो कह रहे हैं कि जनाब जुर्म बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा कि जनाब ये जो NCCI जो है, ये जो FIA है, साइबर क्राइम, ये वाले वो मुकदमा दर्ज कर सके। और अच्छा, बहरहाल दूसरा ये, यानी उनकी ताकत का मैंने अर्ज किया ना कि वो तो फिर इमरान शफकत की बात ठीक है कि ना वो ताकतवर है पूरी काबीना से, एक वजीर जो है, वजीर जिसका काम ही ये है, तो मैंने अर्ज किया ना वो फोन कर लेते हैं इमरान शफकत को। हो सकता है इमरान शफकत वो जो है अपनी डिलीट कर देता वीडियो, लेकिन इधर उधर से पैगाम आ रहे थे, मेरे इल्म में है, इधर उधर से पैगाम जरूर पहुंचाए गए हैं। इड्डी भी किए ना यार, थोड़ी तुसी वजीर हो इतलात दे, थोड़ा कम ही हैगा। चलो तुसी आप नहीं करना, अपने किसी मतहत तो जिहड़ा इमरान शफकत दा चंगा वाकिफ है, एक थोड़ा कई एक है ने जिहड़े इमरान शफकत दे बड़े अच्छे वाकिफ है, बड़ी अच्छी सलाम दुआ हैगी है, थोड़े नाल बड़ी अच्छी सलाम दुआ हैगी। तो जिन्होंने फोन कर दिया यार एक ही किता। और वैसे भी पहले मरहले पे जो हुकूमत होती है उसका काम होता है तरदीद करना। वो कहते हैं जनाब ये जो आपने कहा है ना, जो भी आप ये कर रहे हैं तो जनाब ये गलत है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, उसकी बता देते आप। और पाबंद जो खबर देने वाला सहाफी होता है वो पाबंद होता है, अगर तरदीद आती है ना उसकी, ये आपको पता होना चाहिए, आप वज़ीर इत्तलात हैं, तरदीद छापना लाजमी। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो ये अखबारात की हद तक कि जिस जगह के ऊपर आपने वो खबर छापी है उसी जगह के ऊपर उतनी ही बड़ी खबर आप छापेंगे, तरदीद उसकी लगाएंगे, तो आप तरदीद कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन आपने जनाब ये मुनासिब समझा कि जनाब ये आप, मैं तो इसको गिद्दड़ पर्ची कहूंगा। और दूसरी ये बात है कि वज़रा के तो नाम ही नहीं लिए। मजे की बात यह है कि इमरान शफकत ने जो बातें की हैं, फैसल वाडा ने उससे कहीं सख्त बातें, सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। अब फैसल वाडा जो इल्जामात लगा रहा है या दीगर सियासतदान जो इल्जामात लगाते हैं, क्योंकि ये ताकतवरों का चहेता है फैसल वाडा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जनाब, उसके खिलाफ दरखास्त देना, उससे पूछे ना कि जनाब ये किस हुकूमती आदमी का बेटे की आप बात कर रहे हैं, किन साबिक ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो कबीना में शामिल हैं, और क्या वो कर रहे हैं, उससे पूछे ना, उसके खिलाफ दरखास्त दे। ये आप डायरेक्ट जो है जनाब एक साफी के खिलाफ जनाब दरखास्त लेके आ गए जनाब, शिकायत लेके, और जनाब ये एक वजीर साहब जो, अगर इस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आपकी दरखास्त जो है वो अगर, अच्छा मुकदमा दर्ज हो जाए ना दर्ज हो, मुकदमा दर्ज होने के बाद इमरान शफकत बरी हो जाए, तो फिर तो जनाब ये जो आप इख्तियारात का आप ये भी कह सकते हैं, ये अगर ये गलत दरखास्त है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान को इमरान शफकत को घसीटना मकसूद है, तो फिर तो ये ना अपने इख्तियारात का क्या ये आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी ना। इस हवाले से भी तो कोई कानून होगा ना। अब इमरान शफकत का जो विलाग है और आपकी जो दरखास्त है और वो मुल्तान में है, तो उसको देखा है, वकला ने भी देखा है, मैंने भी देखा है और दोस्तों ने देखा है, उसमें तो कोई ऐसा जुर्म बनता नहीं है कि इमरान शफकत के खिलाफ
جو ہے وہ مقدمہ درج ہو, ایف آئی آر درج ہو, اور ان کو جناب اٹھا لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. ہاں تکے ہوئے تھے علیحدہ گل. تو میں نے تو یہ ججمنٹس ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایجنسی, کوئی ادارہ جو ہے بیانڈ جوڈکشن کام کر رہا ہو, ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو, تو پھر جناب وہ جو ہے آپ اس میں شامل تفتیش یا اس میں انکوائری میں شریک ہونے کے پابند نہیں ہوتے. یہ ججمنٹس ہے. اب یہ اگر فرض کریں کہ جناب شادمان کے حدود میں قتل ہوتا ہے, تو جناب آپ کو گرفتار کرنے آ جاتی ہے جناب وہ ٹھوکر نیاز بیگ کی پولیس یا ڈیفنس پولیس کہ جناب یہ شادمان میں قتل ہوا, تو ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو شادمان تھانے والوں نے پکڑنا. تو آپ کم از کم تھانہ تو صحیح چنتے نا. اس کے علاوہ کیا مقصد ہے یار؟ جو میں نے کہا نا کہ آپ کے اپنے اختیارات کا درست استعمال صرف اس لیے کہ آپ ایک وزیر ہیں اور ملتان والوں کو آپ کہیں گے اور ملتان والے آپ کی مرضی کا جناب وہ جو ہے وہ اقدام کریں گے, کاروائی کریں گے. یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے نا. اور پھر عمران شفقت صاحب جو ہے, جب رجیم کی بات ہو رہی ہے, عمران رجیم کو لانے والے یہ وہ کتنے لوگ تھے جو اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے, اور آپ میں کتنے لوگ تھے جو اس رجیم کے خلاف اور اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے. اس میں عمران شفقت تھے, کوئی اور ان کے ساتھی تھے, میرے جیسے لوگ تھے جو اس موضوع پہ بات کرتے, کھلا بات کرتے تھے. عمران شفقت گرفتار ہوا تھا اس میں, اور آپ کے دور میں مجھے اور رضی دادا کو نوٹس ہوئے تھے, یہ ایف آئی اے نے بلایا تھا ہمیں. اچھا بہرحال یہ جو باتیں ہیں نا, یہ سر حضورے والا اس وقت تو کہتے ہیں نا کہ بڑا چنگا لگتا سی. ہوں پانی جہاں اور نیویں راہ پاسے جانا. فیصل واڈا نو تو کچھ نہیں کہنا. شندانہ گلزار نے کی کیتا سی کہ انہوں نے جناب کیا سی کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف دی نیتن یاہو نال ملاقات ہوئی ہے, ایف آئی آر درج, انہوں تسی پڑھ نہیں سکے. 9 مئی دے کنے ملزم نے یار خیبر پختونخوا چ بیٹھے نے, تھوڑے خلاف روزانہ وہ تھوڑی منجی ٹھوکتے ہیں, تسی انہوں نے نہیں پڑھ سکتے. اور ایک بندہ جڑا سامنے ہے وہ ادو بھی جڑا سی اپنی ضمیر کے مطابق گل کرتا سی. جڑے بھی لوگ سی ادو وہ ہم خیال جڑے سی وہ سارے اپنی ضمیر کے مطابق گل کرتے سی, کوئی احسان نہیں کرتے تھوڑے تھے. اور اسی طرح ہوں بھی اپنی ضمیر کے مطابق انہیں گل کی ہوئے گی. اور بلکہ وہ کہندا کہ میں تو اپنی ضمیر کے مطابق میری کوئی نیت نہیں سی کسی نو ملائن کرنا یا جناب میں کسی کو کہاں جناب وہ بدنام کرنا. وہ کہنا میں تو نہ ہی نہیں لے. اچھا نہ نہیں لے تو پھر اچھا اب یہ دیکھے وہ کہتے ہیں نہ بھی نہیں لے تے کرپشن کی کیتی ہے, یہ بھی اس طریقے نہ ذکر نہیں ہے گا, گول مول جی گل ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں نا خروشیف کے دور میں وہ ایک حمام والے صاحب جو بال کاٹتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں صدر کے خلاف کہ یہ بڑا ظالم ہے, یہ تو پتہ نہیں کدوں جان چھٹنی ہے, پتہ نہیں کدوں مرنا ہے گا. تو وہ وہاں کی جو ایجنسی آگے پکڑ کے لے گئے اس کو. جناب میں نے تو بات نہیں کی, میں نے جناب ایک گلا کی کتنی ہے لیکن میں تو امریکی صدر کے بارے گل کی ہے. ان کے سانوں نہیں پتا کہڑا صدر انجلا ہے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی بات یہ مجھے لگ رہا ہے. میں نے تو عمران شفقت نے کہا جو میں نے عرض کیا نا, جو عدالتی فیصلے ہیں کہ بیانڈ دی جوڈکشن اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس میں وہ ان کی وہ ہیلپ کرنے کے, معاونت کرنے کے پابند نہیں ہوتے. تو نہ جائیں آپ, وہ کرنے دیں, مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ خواہش ہو جائے گا, خارج ہو جائے گا, بنتے ہی نہیں. بہرحال یہ جناب جو عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے میرا تو خیال ہے پتہ نہیں کسی دباؤ میں یا کس کے کہنے پہ, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو غیر سیاسی جو کبھی فرد ہے, افراد ہیں, ان کے کہنے کے اوپر جناب یا کیسے ہو گیا ہے یہ تو اب تارڑ صاحب ہی بتا سکتے ہیں. اللہ بہتر کرے سر. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.